السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ کا میزبان محمد عامر کریم آپ کے پروگرام البلاغ کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، ایک اور سال اپنے اختتام پذیر ہوا اور دوسرا ہجری سال 1445 ہجری میں ہم داخل ہو گئے، یعنی کہ 1445 سال پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ میں تشریف لائے تھے۔ نئے سال کا آغاز محرم الحرام کے ساتھ، لیکن نئے سال کے ساتھ بہت سارے سوالات ہیں، بہت سارے ایسی باتیں ہیں جو اس سال کے آغاز میں ہمیں جن کے اوپر توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم گزشتہ سال پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ ہر دفعہ جب نیا سال آتا ہے تو پچھلے سال کی طرف توجہ کی جاتی ہے، دیکھا جاتا ہے کہ ہم نے اس سال میں کیا کھویا، کیا پایا، اور اگلے سال کے لیے ہمارے کیا ٹارگٹ ہیں، ہم اگلے سال میں کیسے داخل ہوں گے، اور اگلے سال میں کیا چیزیں ہیں جو پچھلے سال میں نہ کر سکے ہم اس سال میں کریں گے۔ بہت ساری باتیں ہیں سمجھنے والی سال میں۔ سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھیں کہ ہم اسلامی کیلنڈر ہمارا ہجری سال کے ساتھ شروع ہوتا ہے، جس کا پہلا مہینہ محرم الحرام اور آخری مہینہ ذو الحج کا ہے۔ یہ ہجری سال اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کائنات کی تخلیق کے ساتھ ہی اس ہجری سال کا آغاز کیا۔ اللہ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم، کہ مہینے اللہ کے ہاں 12 ہیں جو کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تخلیق کائنات کے وقت اللہ کے رجسٹر میں جو درج ہو گئے، یعنی زمین و آسمان کی تخلیق کرتے وقت اللہ نے ان 12 مہینوں کی بھی تخلیق کر دی۔ یہ مہینے کون سے؟ محرم الحرام سے شروع ہوتے ہیں اور ذی الحج پہ ان کا اختتام ہوتا ہے۔ یہ 12 مہینے جو کہ قمری مہینے بھی کہلاتے ہیں۔ لیکن یہ کیلنڈر، یہ ہجری کیلنڈر کا آغاز حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ہوا۔ یہ مہینے تو تب سے چلتے آ رہے تھے، محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، یہ تو پہلے سے ہی چلتے آ رہے تھے، لیکن اس کیلنڈر کا آغاز جو ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ہوا، جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر ایک تحریر پر پڑی جس پر ایک مہینہ درج تھا، لیکن انہیں سمجھ نہ آئے کہ یہ کون سا سن ہے۔ یعنی اس سے تو ہمیں یہ تو پتہ چل سکتا ہے کہ یہ معاملہ جو ہے سفر میں ہوا، یہ معاملہ رجب میں ہوا، یا یہ معاملہ جمادی الاولیٰ میں ہوا، یا یہ معاملہ شوال میں ہوا، یا یہ معاملہ رمضان میں ہوا، یا شعبان میں ہوا، لیکن ہمیں یہ نہیں پتہ کہ کون سا سال۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ضرورت محسوس ہوئی کہ ہم اپنا ایک اسلامی کیلنڈر کا آغاز کریں۔ اس کے لیے مشورہ طلب کیا گیا، شورا کی گئی، اور صحابہ اکرام نے ہر ایک نے اپنے اپنے مشورے دیے۔ کچھ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے ہی ہم اپنے کیلنڈر کا آغاز کریں۔ کچھ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال سے کریں۔ کچھ نے کہا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ تشریف لائے اور اسلامی ریاست کی آغاز کیا، تب ایک بہت بڑا انقلاب اس کا آغاز ہوا، ہمیں اپنے کیلنڈر کا آغاز وہاں سے کرنا چاہیے۔ تو یہ تجویز حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پسند آئی، تو اسلامی کیلنڈر کو ہم نے تب سے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے کے آئے، تب سے اسلامی کیلنڈر کا آغاز ہوا۔ دوسری بات یہ ہے کہ عام فہم میں جب ہم دوسرا کیلنڈر جو ہے عیسوی کیلنڈر کو ہم فالو کرتے ہیں، اسے دیکھتے ہیں، تو نیو ایئر کو منایا جاتا ہے رات کے 12 بجے۔ 12 بجے جب 12 بجتے ہیں تو نیا سال آغاز ہوتا ہے جنوری کا، جب 31 دسمبر کی رات 12 بجتے ہیں۔ لیکن اسلامی کیلنڈر میں راتوں، نیا دن جو ہے وہ رات 12 بجے نہیں شروع ہوتا۔
ہمارے اسلامی کیلنڈر کے مطابق نیا دن جو ہے مغرب کے ساتھ نیا دن شروع ہوتا ہے۔ جو ہی مغرب کی اذان ہوتی ہے، سورج غروب ہوتا ہے، تو ہمارا نئے دن میں ہم داخل ہو جاتے ہیں، نئے سال میں ہم داخل ہو جاتے ہیں۔ اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اعتکاف کے لیے جب جایا جاتا ہے تو عصر کے وقت بلایا جاتا ہے تاکہ مغرب سے پہلے نیا دن شروع ہونے سے پہلے۔ اسی طرح شب جمعہ کے لیے جو ہم اکٹھے ہوتے ہیں، اس رات کو جمعرات کو مغرب سے پہلے، جو مغرب کے بعد شب جمعہ شروع ہو جاتی ہے۔ یہ تو تھوڑی سی تفصیل تھی اس کے بارے میں۔ اب ہم آئیں دیکھتے ہیں کہ ہم نے سال کیسے گزارا یا زندگانی کیسے گزاری۔ بعض لوگ زندگی گزارتے نہیں بلکہ زندگی انہیں گزارتی ہے، یعنی بغیر سوچے سمجھے، بغیر کسی منصوبہ بندی کے، بغیر کوئی ٹارگٹ کے، بغیر کوئی سود و زیاں زندگی میں کوئی پایا کچھ کھویا نہیں، ہم چلتے جا رہے ہیں۔ رو میں ہے رخش عمر، دیکھیے تھمے کہاں، نے باغ ہے ہاتھ میں، نہ پا ہے رکاب میں، پتہ ہی نہیں۔ حیات لائی آئے قضا لے چلی چلے، نہ اپنی مرضی آئے نہ اپنی مرضی چلے۔ صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے، زندگی یوں ہی تمام ہوتی ہے۔ یعنی کسی بات پہ غور ہی نہیں کیا، لیکن اللہ سبحانہ وتعالی انسان کو تنبیہ کرتے ہیں، کہتے ہیں غور کرو، اپنے اعمال کو اکٹھا کرو، اپنے اعمال کو بچاؤ، اپنے وقت کا استعمال کرو۔ اللہ فرماتے ہیں سورۃ الحشر میں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے ایمان والو، ہر جان اس چیز کو دیکھے کہ اس نے آگے کیا بھیجا ہے، آگے کیا عمل بھیجا ہے۔ یعنی آپ بیٹھ کے سوچو، آپ نے کیا عمل کیے ہیں، اس کا کیا فائدہ ہوگا، آخرت میں اس کا فائدہ ہے کہ نہیں ہے۔ کہ دنیا بھی نہیں بنائی اور آخرت بھی نہیں بنائی، نہ خدا ہی ملا نہ مثال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، نہ دنیا بنا سکے نہ آخرت بنا سکے، وقت ضائع کر کے ہم چلے گئے۔ کیا ہم نے کیا کیا، اس کے بارے میں ذرا سوچیں، اس کے بارے میں غور کریں۔ سب سے پہلے بات تو ناظرین وقت کی اہمیت کو سمجھنا۔ یہ بڑا المیہ ہے کہ بحیثیت قوم مسلمان ہم وقت کی جو اہمیت ہے اس کو نہیں سمجھتے۔ جب نہیں سمجھتے تو وقت سے صحیح فائدہ نہیں اٹھاتے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ خاص طور پہ مشرق میں ایک کمانے والا ہوتا ہے، سب گھر کھانے والے ہوتے ہیں، یعنی ایک بندے پہ انحصار کرتے ہیں۔ باقی کیا ہے، وقت کا ضیاع کیا جا رہا ہے، بیٹھے ہیں سارا دن گھر میں، بیٹھے ہیں فارغ بیٹھے ہوئے، خواتین ہیں کوئی کام نہیں جی، کیا گھرداری کرتی ہیں، گھرداری میں کیا کرتی ہیں، ہنڈیا بناتی ہیں، بس گھر کو دیکھتی ہیں، اس کے علاوہ کوئی کام نہیں۔ بلکہ اس میں بھی ہمارے مشرقی معاشروں میں تو وہ بھی ملازمہ گھر میں ہوگی تو وہ بھی کام نہیں کرنا، یعنی وقت جو ہے اس میں کیا کر لیا ہم نے، کوئی پروگرام دیکھ لیے، کوئی ناول پڑھ لیے، کوئی افسانے پڑھ لیے، ایسے ہمارا وقت جو ہے وہ گزر گیا۔ وقت بڑی تیزی سے، وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا۔ یہ ایک ایسا زبردست فینومینا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا، جس کی اللہ نے قسم بھی اٹھائی قرآن میں، سورۃ العصر، والعصر ان الانسان لفی خسر، عصر کے وقت کی قسم، انسان خسارے میں ہے۔ کیوں خسارے میں ہے؟ جو اس وقت سے فائدہ نہیں اٹھاتا، اس وقت کو صحیح استعمال میں نہیں لے کے آتا۔ کیوں نہیں لاتا؟ کیونکہ اس کی اہمیت کا اندازہ نہیں کرتا کہ یہ کتنی اہم چیز ہے میرے پاس، کتنی بڑی دولت ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو دی ہے، اس کا نہیں اندازہ کرتا۔ اللہ قرآن میں فرماتے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتاب موقوتا، بے شک نماز جو ہے مومنوں پہ وقت مقررہ پر فرض کی گئی۔ کیوں؟ یہ وقت کی اہمیت اللہ بتا رہے ہیں۔ ایسے نہیں ہو سکتا کہ آپ سستی میں صبح کی نماز چھوڑ دیں، وہ بس وہ گئی تو پھر نکل گئی، وہ وقت گزر گیا
تو گزر گیا، وہ آپ نے فرض چھوڑ دیا، آپ کبیرہ گناہ کر بیٹھے، یعنی آپ نے وقت کی اہمیت کو نہ جانا۔ وہ عبادت جو اللہ نے اس وقت رکھی تھی وہ اس وقت کے ساتھ اللہ نے مقید کر دی تھی، اسے اس کے لیے قید کر دیا تھا، یہ اس وقت کے ساتھ اسے مشروط کر دیا تھا اللہ نے، اور آپ نے اس وقت اس اہمیت کو، اس وقت کی اہمیت کو نہ جانا، آپ سوئے رہ گئے اور وہ وقت گزر گیا، وقت گزر گیا، اب وہ نماز آپ کی ضائع ہو گئی، آپ اسے نہیں پکڑ سکتے دوبارہ۔ ہمیں ہر روز اللہ سبحانہ وتعالی ریمائنڈر دیتے ہیں، ہر روز ہمیں بتاتے ہیں کہ تمہارے پاس ایک بہت قیمتی چیز ہے اور جس کا تمہیں پتہ نہیں کہ کس وقت اس کا دوسرا سرا آ جائے۔ دو سرے ہیں نا، ایک سرا ادھر اور دوسرا سرا، جب وقت ختم ہو جانا، زندگی آ جانی، جب زندگی کا خاتمہ ہو جانا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پر لائنیں لگائیں، ایک مربع بنایا شکل، اس میں لائنیں لگائیں، کہا یہ تمہاری زندگی ہے، یہ تمہاری آرزویں ہیں، اور اس کے آگے پھر ایک لائن تھی جو ان کو کاٹتی تھی، یہ تمہاری موت ہے، اکثر ذکر، اس کو اکثر یاد کر اپنی موت کو، تجھے اپنے وقت کی اہمیت پتہ چل جائے گی، مجھے پتہ نہیں میں کب مرنا ہے، تو یہی میرے پاس وقت ہے، اگر یہ وقت میں ضائع کر بیٹھا تو دوبارہ واپس نہیں آ سکتا۔ ہر روز صبح اٹھتے ہیں ہمیں یہ چیز ریمائنڈ ہوتی ہے، ہم پڑھتے ہیں الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، تمام تعریف اللہ تیرے لیے تعریف ہے جس نے مجھے موت کے بعد زندگی بخشی۔ چھوٹی موت تھی نا، سویا تھا، سویا رہ جاتا، نہ اٹھتا، میرا وقت ختم ہو گیا تھا، پھر دوبارہ اٹھ گیا، ریمائنڈر آ گیا، ابھی وقت ہے، ابھی تو اپنی کوتاہیاں، غلطیاں، جو چیزیں تو نے کی ہیں اس کو درست کر سکتا ہے، ابھی وقت ہے، ابھی تو سیدھے رستے کو پا لے، ابھی سیدھے رستے پہ آ جا، اپنی ڈائریکشن سیدھی کر لے، وقت کو ضائع نہ کر۔ ایک مومن والی زندگی، مومن والی زندگی روشنی والی زندگی ہے، نہیں تو انسان اندھیرے میں ٹامک ٹوئیاں مارتا رہتا ہے ساری زندگی، اسے نہ اس کا علم فائدہ دیتا ہے، نہ اس کا فلسفہ فائدہ دیتا ہے، نہ اسے کوئی چیز نہیں فائدہ دیتی، کیونکہ اس کو دین نہیں پا سکتا، اندھیرے میں رہتا ہے، وہ وقت اپنا اندھیرے میں ضائع کر بیٹھتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَن مَّثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا۔ پھر کیا ہوا، تم مردہ تھے، تمہیں زندہ کر دیا گیا، تمہیں نور عطا کر دیا گیا، روشنی، کس کی؟ ایمان کی روشنی، ایمان کا نور، تم یہ ایمان کا نور، ایمان کی روشنی لیے پھرتے ہو، کیا تم جیسے بھی ہو سکتا ہے جو کہ کفر کے اندھیرے میں بیٹھا ہوا ہے اور اس میں سے نکلتا نہیں ہے، تو روشنی میں آ گیا، وہ کفر کی ضلالت میں بیٹھ گیا اور اس میں سے نکلنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو ناظرین، سب سے بڑی بات جو ہے وقت کا صحیح استعمال، مومن، ایمان والا بندہ صحیح استعمال، اگر ایمان نہیں ہے تو اس کی چیزوں میں پھر برکتیں نہیں ہوں گی، اس کے اعمال ضائع ہو جائیں گے، اس کے اعمال ضائع ہو جائیں گے اور اس کو اس وقت کا فائدہ نہیں ہوگا۔ اس لیے سورہ عصر میں جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تنبیہ فرمائی ہے وہ یہی تنبیہ فرمائی ہے کہ آمنو، کہ ایمان لے آؤ اور عمل صالح کر لو، وقت کا صحیح استعمال یہ ہو سکتا ہے۔ لیکن اس کے علاوہ دنیا داری، بعض لوگ دین کو دنیا سے علیحدہ کر دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں جی ہم تو دیکھیں بس نماز پڑھ لی، اللہ کی بندگی عبادت کر رہے ہیں، ہم اپنی زندگی صحیح گزار رہے ہیں، معاش کرنا، رزق حلال تلاش کرنا، دوڑ دھوپ کرنا، باہر نکلنا، اپنی تگ و دو کرنا، یہ عین دین ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر ابھارا ہے، کام کے اوپر، کہ کام کرو،
ہمارے سامنے دو ہیں وقت کے مصرف. ہم نے کچھ وقت اپنے عیال کو دینا ہے، اپنے بچوں کو دینا ہے، کچھ وقت اپنی روزی کو تلاش کرنا ہے، کچھ وقت میں ہم نے اپنے رب کو راضی کرنا ہے. اور یہ چیزیں جو ہیں، آپ اپنی روزی جب تلاش کر رہے ہیں تو اپنے رب کو ہی راضی کر رہے ہیں. شوہر کا لقمہ جو اپنی بیوی کے منہ میں ڈالتا ہے وہ بہترین صدقہ ہے. جو اپنے بچوں کے لیے رزق حلال کما کے لاتا ہے محنت کر کے، وہ بہترین صدقہ ہے. یہ وقت کا بہترین استعمال ہے. اگر وہ گھر میں بیٹھا خالی بیٹھا ہوا ہے اور اس کو استعمال نہیں کرتا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ مجھے کوئی شخص پسند آ جائے اور پھر پتہ چلتا ہے کہ وہ شخص کچھ نہیں کرتا تو وہ میری نظروں سے گر جاتا ہے. فارغ ہے، کچھ نہیں کرتا، نظروں سے گر جاتا ہے. یہ کوئی کام نہیں ہے جی، کیا کرتے ہیں جی، وہ بس سارا دن نماز پڑھتے ہیں سارا دن. یہ تو فرائض ہیں جو کرنے ہیں، دوسرے فرائض بھی تو ادا کرنے ہیں ہم نے. دوسرے فرائض میں تو ہم پیچھے نہیں رہ سکتے. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ مومن جو ہے وہ معاش نہ کرے اور لوگوں سے مانگتا پھرے. ایک صحابی آئے کہ میں بڑا تنگ دست ہوں، میری کچھ مدد فرما دیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ تو ہے، ہاں اتنا ہے. اس کے لیے کلہاڑی جاؤ، کلہاڑی لو اور جا کر جنگل میں لکڑیاں کاٹو اور یہ رسی سے گٹھا بناؤ، لکڑیاں جو ہے وہ بیچو، اس سے اپنی روزی حاصل کرو. بیکار نہ رہو. ہمارا دین اس چیز کے اوپر نہیں کہ آپ بیکار جو ہے اپنا وقت بیکاری میں اپنا ضائع کر بیٹھے. یہ گھر کا کما کے لانا آپ کے اوپر فرض ہے. اپنے بال بچوں کی نان نفقہ آپ کے اوپر فرض ہے. جیسے ان کی تعلیم اور تربیت اور ان کو اسلامی ماحول اور اسلامی تعلیم دینا یہ بھی آپ پر فرض ہے، اسی طرح ان کا نان نفقہ بھی آپ کے اوپر فرض ہے. اس طرح آپ کے جسم کے آپ کے اوپر بھی کچھ حقوق ہیں. آپ نے اس جسم کی بھی ضرورت پوری کرنی ہے، اس کے لیے آپ نے جد و جہد کرنی ہے. اس لیے علوم، جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علم کے حصول کے لیے چین تک جاؤ، تو اس میں ہمارے علماء کہتے ہیں کہ ماخذ تو قرآن ہی ہے، لیکن تمام علوم اس میں آ جاتے ہیں. اس میں سائنس بھی ہے، اس میں طب بھی ہے، اس میں فلکیات بھی ہے، اس میں ہر طرح کے علوم. آپ دیکھیں جب مسلمان اپنے عروج پہ تھے تو آپ قرون وسطیٰ کے مسلمانوں کی تفصیل نکال لیں، آپ کو سائنسدانوں کی لمبی فہرست مل جائے گی. طب میں آپ کو بڑے بڑے نام مل جائیں گے مسلمانوں کے. ریاضی میں بہت بڑے بڑے نام مل جائیں گے، ابن الہیثم، ابن سینا، ابن بطوطہ. آپ کو فلسفے میں بڑے بڑے نام مل جائیں گے، آپ کو تاریخ میں بڑے بڑے نام مل جائیں گے. تاریخ داں بڑے بڑے گزرے، بڑے مسلمانوں کے آپ کو نام ملیں گے کہ جنہوں نے ان علوم کا آغاز کیا. لیکن کیا اب آپ کو نظر آتا ہے؟ اب آپ کو نظر آتا ہے مسلمانوں میں نام نظر آتے ہیں کہ مسلمان جو ہیں ہمارے سائنس ٹیکنالوجی میں، طب میں اور اپنا زوالوجی میں، دیگر علوم میں ہمارے مسلمان یہ چیز ایک ذہن بن گیا مشرق میں کہ ایک شخص کما رہا ہے تو بس. لازم نہیں کہ آپ باہر نکل کے کمائیں، آپ گھر کے اندر بہت سارے کام کر سکتے ہیں. خاتون خانہ ہیں، کشیدہ کاری کر سکتی ہیں اور بہت سے کر سکتی ہیں. اور کچھ نہیں تو گھر میں کیاریاں لگا سکتی ہیں، کچھ گھر میں آرگینک فوڈ آپ اپنا لگا سکتے ہیں. بہت کچھ کر سکتے ہیں اگر کرنے والے ہوں. ہمارے سامنے مثالیں ہیں قوموں کی. جاپان کو دیکھیں، سالوں میں اس قوم نے اپنے آپ کو بنایا. چائنا کو دیکھیں، بوڑھے سے بوڑھا شخص بھی ہوگا
وہ بھی فارغ نہیں بیٹھا ہوگا. اگر وہ ہل نہیں سکتا ہوگا تو ان ہاتھوں سے کام کر رہا ہوگا. بوڑھیاں کچھ نہیں کر سکتی ہوں گی تو سویٹر بنا رہی ہوں گی. کچھ نہ کچھ کرتے رہنا. ایک ضرب المثل ہے نا، بیکار مباش کچھ کیا کر، اپنے کپڑے ہی ادھیڑ کے سیا کر. یعنی اپنے وقت کا کچھ تو مصرف کر. یہ کیا بات ہوئی کہ ہاں جی میں نے منصوبہ بنایا ہوا ہے کہ میں یہ کروں، میں ادھر جاؤں گا، فلانی جگہ جاؤں گا، تو پھر میں نے جاب کرنی ہے، تو پھر میں یہ کروں گا. وہ جب وقت آئے گا تو وہ تو کر لینا. ابھی کیا کر رہے ہو؟ ابھی وقت کو کیسے استعمال کر رہے ہو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے قیامت کے روز جب تک انسان 4 سوالوں کے جواب نہیں دے گا اس کو قدم اٹھانے کی اجازت نہیں ہوگی. روک لیا جائے گا اس کو. یوم الحشر انسان روک لیے جائیں گے. 4 سوالوں کے جواب دو، تسلی دو اس کی. یہ کیا کیا؟ اتنی بڑی نعمتیں میں نے تمہیں دیں، ان نعمتوں کا کیا کیا؟ جوانی کا کیا کیا؟ یہ جوانی جو دی تھی اس کو کیسے استعمال کیا؟ نیکی میں استعمال کیا؟ اپنی قوت کو لوگوں کی بھلائی کے لیے استعمال کیا؟ اس کو اپنے گھر والوں کے لیے رزق تلاش کرنے میں استعمال کیا؟ کدھر استعمال کیا؟ اپنی عمر کہاں لگا دی؟ کیا کر کے آئے اس عمر کے ساتھ؟ یہ جو دولت تجھے ملی وہ کہاں سے حاصل کی، کیسے خرچ کر دی؟ یہ جو علم تجھے ملا وہ کہاں تو نے استعمال کیا؟ اس کا حساب دو. یہ نعمتیں ہیں، بہت بڑی نعمتیں، بہت بڑی نعمتیں ہیں ناظرین. ناظرین کچھ نعمتیں ایسی ہیں کہ وہ نعمتیں بہت بڑی ہیں اور اتنی ہی تیزی سے وہ زوال پذیر ہو جاتی ہیں. جتنی بڑی نعمت ہے زوال بھی اتنی جلدی ہے اس نعمت کا. جیسے جوانی دیکھ لیں آپ، کتنی بڑی نعمت ہے لیکن چند دنوں کی ہے. اگر کوئی شخص اس جوانی، وہ جو اپنا اس کا پرائم ٹائم ہوتا ہے، اس وقت میں اگر وہ اپنی صلاحیتوں کا صحیح استعمال کر لیتا ہے تو وہ فائدہ اٹھا لیتا ہے. اسی طرح تندرستی، صحت، اس کا وہ بہت مختصر ہوتی ہے اس سے پہلے کہ بیماریاں شروع ہو جائیں. ناظرین وقفے کا وقت ہو رہا ہے. امید ہے کہ آپ ہمارے ساتھ رہیں گے. وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں.